اچھا، بائبل مقدس میں جب دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں تو ہمیں دو طرح کے ابن آدم یا آدم ذات دو طرح کے ملتے ہیں. ایک ہمیں ملتا ہے حزقیل نبی کی کتاب. حزقیل نبی کی کتاب میں آدم ذات کا ذکر آیا ہے. اس میں خدا جو ہے وہ حزقیل کو کہتا ہے اے آدم ذات یہ کر دو، اے آدم ذات وہ کر دو، اے آدم ذات اشور کے بادشاہ کو یہ خط لکھ دو. ٹھیک ہے، تو اس میں خداوند جو ہے نا یہوہ پاک خداوند. میں پانی پی لوں ذرا. اس میں یہوہ خدا جو ہے وہ حزقیل کو آدم ذات کہہ کر پکارتا ہے. لیکن بائبل کے ڈیفرنٹ میننگ بھی ہوتے ہیں، آپ کو بتائیے. دوسری جگہ جو آدم ذات کا ذکر آیا ہے وہ ہے دانیل نبی کی معرفت. اچھا، دانیل نبی کی معرفت جب آدم ذات کا ذکر آیا تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ ہم لوگ ارسلان بھائی سے سنیں گے. ریفرنس سن لیں. دانیل اس کا 7 باب اس کی 13 سے 14 آیت. میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا. ایک منٹ، آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا. یہ یاد رکھنا ہے. کیا یاد رکھنا جی؟ اپنی اس فنگر پہ آسمان کے بادلوں کو یاد رکھنا ہے آپ نے جی. اور قدیم الایام تک پہنچا. وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی. سلطنت، حشمت اور مملکت اسے دی گئی. کس کو جی؟ آدم ذات کو، جو کس پہ آیا؟ بادلوں کے. ان کو انگلش میں بولتے ہیں کلاؤڈز آف ہیون. ٹھیک ہے، بادل یہ والے بادل نہیں کہا گیا. کلاؤڈز آف ہیون جو ہے یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، یہ اس کو بولا گیا. آگے جی. تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں. تاکہ سب لوگ کس کی خدمت گزاری کریں؟ اس آدم ذات کی جو کہ بادلوں پر آیا. سمجھ آ گئی یہ آیت؟ میں آیت نہیں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ نے پڑھی بھی ہوگی، لیکن اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آدم ذات کا ذکر ہوا ہے، دوسرے نمبر پہ بادلوں پر آنے کا ذکر ہوا ہے، تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا ہے کہ مملکت، حشمت اور سلطنت اس کو دی گئی. ساری جو پاور ہے اس کو دی گئی اور ساری قومیں کیا کرے گی؟ اس کی خدمت کرے گی. خدمت کس کی جاتی ہے؟ خدمت کس کی جاتی ہے؟ یا عبادت کس کی جاتی ہے؟ خدا کی جاتی ہے. اور ساری مملکت، حشمت اور ساری پاور کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس. ابھی ایک جو پہلے حوالہ ہم نے پڑھا تھا، میں دوبارہ اس کو پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آدم ذات کا مرکز میں بار بار ذکر ہوا. تقریباً ساری اناجیل میں ذکر ہوا. 80 سے زیادہ دفعہ ابن آدم خداوند کو کہا گیا اور خداوند نے خود کو بھی کہا. 80 سے زیادہ دفعہ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کا ذکر آیا تھا، میں آپ کو ریفرنس بتاتا چلوں، مارک میں. اس میں لکھا ہے کہ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. سب سے پہلے یہ ذکر آیا مرکز میں، اور پھر اس کے 2 باب 28 میں یہ ذکر آیا پس ابن آدم سبت کا بھی کیا ہے جی؟ مالک ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں وہ ریفرنس آپ کے سامنے پڑھوں گا جو ارسلان بھائی نے پہلے پڑھا. یاد رکھیے گا یہ حوالہ. آپ کو دوبارہ بھی آپ مجھ سے نوٹس لے لیں، سارے نوٹس آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یسوع خدا کیسے ہے، سب سے پہلے آپ نے مرکز اس کا 14 باب اس کی 55 سے 63 آیت تک اسے پڑھ کے بتانا ہے. ٹھیک ہے، اس میں دراصل یہ ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو یہودا اسکریوت نے پکڑوایا اور ان کو صدر عدالت میں لے کے گئے. ابھی صدر عدالت کا تھوڑا سا ماحول میں آپ کو بتا دوں. وہاں پر فقی تھے، وہاں پر فریسی تھے، شریعت کے عالم تھے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہجوم لگا ہوا تھا. ایسے ایک عدالت ہوتی تھی جیسے آپ ابھی عدالت دیکھتے ہیں ٹی وی ڈراموں میں، فلموں میں.
ویسے ہی عدالت کا ایک ماحول ہوتا تھا جہاں پہ سارے لوگ بڑے بڑے جن کو شریعت آتی تھی، جن کو شریعت کا پتہ تھا، وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ ابھی یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے۔ جب سردار کاہن اس کو پوچھتا ہے خداوند یسوع مسیح کو، کیا تو ہی خدا کا استودہ ہے، استودہ کا بیٹا ہے، تو خداوند، وہ لکھا ہے کہ بیچ میں کھڑے ہو کر پوچھتا ہے۔ یہاں پر صدر عدالت ہے اور بیچ میں کھڑے ہو کر وہ یسوع کو پوچھ رہا ہے۔ ایسا ہوا کیوں؟ اچھا، پوری آپ مرکز کی انجیل جب پڑھتے ہیں، خداوند نے کبھی بھی کسی کو انکریج نہیں کیا کہ مجھے خدا کا بیٹا یا مجھے خدا یا مجھے کچھ بھی کہہ کے بلاؤ۔ خداوند نے کہا کہ اس بات کا ذکر کبھی بھی نہ کرنا۔ ایسی بات ہے ایون کہ جب پطرس کہتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے، تو وہ پطرس کو بھی یہ تاکید کرتے ہیں کہ کسی سے یہ بات نہ کہنا۔ خداوند شروع سے ہی اس بات کو کہتے ہیں کہ اس بات کو نہ کہنا، نہ کرنا۔ معجزات ہوئے، خداوند نے کہا کہ زیادہ ذکر نہ کرنا کسی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ بدروحوں نے چلا کر کہا خداوند کو، خداوند نے انہیں بھی چپ کروایا، کیونکہ تب وقت نہیں تھا۔ وقت کب تھا؟ وقت تھا کہ سارے شرع کے عالم بیٹھے ہوں وہاں پر، اور خداوند اس بات کو خود بولے کہ ہاں میں ہوں۔ ابھی ان الفاظ پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ یسوع نے کہا ہاں میں ہوں، اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کے داہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے ہوئے دیکھو گے۔ یہاں پر ہمیں تین جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے خدا ہونے کے ریفرنسز ملتے ہیں۔ پہلا تو خداوند نے کہا کہ ہاں میں ہوں۔ میں ہوں کا جو لفظ ہے وہ صرف اور صرف یہوہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اخروج اس کا 3 باب اس کی 14 آیت۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں۔ آمین۔ جب خداوند اس شرع کے عالم کو جواب دیتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے، آپ نے یاد رکھنا کہ سارے لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں۔ سارے لوگ کیا ہے جی؟ وہاں پر بیٹھے ہیں۔ خداوند کو وہ بیچ میں کھڑے ہو کر پوچھ رہا ہے کہ بتا کیا تو ہی ہے؟ خداوند کہتے ہیں میں ہوں، آئی ایم، اور یہ وہی میں ہوں ہے جو کہ موسیٰ کو پہلے بولا گیا تھا، میں ہوں سو ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کے داہنی طرف بیٹھے دیکھو گے۔ داہنی طرف کا ذکر کافی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے آیا، لیکن یہ جو بات تھی یہ کہاں سے تھی؟ آپ زبور پڑھیں 110 اس کی پہلی آیت۔ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ آمین جی۔ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے داہنی طرف بیٹھ تھا جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ یہ تھی دوسری بات۔ اچھا، اس میں ایک بات قابل غور ہے، پورا پرانا عہد نامہ پڑھ دیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو یہ سنا ہے کہ وہ خداوند کے داہنی طرف بیٹھا؟ کیا ابراہیم نے یہ کہا تھا؟ مجھے آواز نہیں آئی آپ کی، سوری۔ ابراہیم نے یہ کہا تھا، ہنوک نے یہ کہا تھا، ایلیا، کسی نے نہیں کہا۔ یہ جو دعویٰ ہے یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو کہ شرک گنا جاتا تھا، اسی لیے کسی نبی نے یہ دعویٰ، شرک کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے؟ جب خدا کے مخالف کسی دوسرے خدا کو کھڑا کر دو تو اس کو بولتے ہیں شرک، اس کو بولتے ہیں کفر، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ جو ہے یہودیوں کی شریعت کے مطابق یہ کہنا کہ تم مجھے خدا کے داہنی طرف بیٹھا دیکھو گے، اس کا مطلب خداوند یسوع مسیح نے خود کو اس مقام پر دکھایا جو کہ یہودیوں کے مطابق کیا تھا جی؟ شرک تھا۔ تھینک یو۔ اس کے بعد جو تیسری بات ہے، اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ دیکھو گے، یہ وہی بات ہے جو کہ دانیل نبی کی معرفت آپ کو بتائی گئی
کہ اس نے ابن آدم جیسا کوئی دیکھا جو کہ قدیم الایام کے پاس آیا، ساری حشمت اور مملکت اس کے پاس ہوگی، ساری قومیں اس کی خدمت کریں گی اور اس کی سلطنت کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اس کا یہ بھی جو آپ نے بہت عیسائیہ 9 باب اس کی 6 آیت، یہ وہی ریفرنس ہے، اور ایک لڑکا ہمارے لیے تولد ہوا، ایسا ہی ہے نا، آپ کو پتہ ہے، اور اس کا نام عجیب مشیر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور اس کے اقبال کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ یہ سیم بات دانیل نبی کی معرفت بھی کی گئی۔ ابھی میں آپ کو، ٹائم شارٹ ہے، اس کو اور بھی لمبا لے کے چل سکتے ہیں، ابھی میں آپ کو ایک سمری میں بتاتا ہوں سارا کہ ہوا کیا تھا۔ صدر عدالت میں لوگ بیٹھے ہیں، سردار کاہن خداوند یسوع مسیح کو پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ کیا تم ہی سدودا کے بیٹے ہو؟ خداوند یسوع مسیح ایک جملے میں 3 ریفرنس، بلکہ پوری بائبل کے جو پیچھے ان کی تورا تھی ریفرنس دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑی پاور، خداوند کی یہ خوبی تھی کہ چھوٹی سی بات کر کے بہت بڑا کچھ کہہ جاتے تھے، اور وہ ریفرنس یہی ہے جی، یسوع نے کہا میں ہوں اور تم ابن آدم کو خدائے قادر مطلق کے دانی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے۔ جب سردار کاہن کو پتا چلا کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، تو لکھا ہے کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اور اس نے یہ پوچھا کہ ابھی ہم کسی بھی جھوٹی گواہی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اس بندے نے کفر بک دیا، اس بندے نے کفر بول دیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مل کر اس کو قتل کرنے کا فتویٰ دے دیا۔ تو یہ تھی خداوند یسوع مسیح کے خدا ہونے کا ثبوت، جہاں پر وہ خود یہ بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یسوع مسیح تو سمجھ آ گئے، وہ خدا ہے، ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا۔ مسیحت کے 3 جو ہیں وہ بڑے بیسک قوانین ہیں۔ آپ کو رومیو میں یہ ورس بھی مل جائے گی، سامنے بیٹھ جائیں آپ، تھینک یو۔ سب سے پہلے مسیحت کا یا مسیحی ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل سے یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جلائے جانے کا بھی اقرار کرنا ہے۔ یہ ہے مسیحیت کی بنیاد۔ اگر آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ خدا زمین پر آیا، اس نے میرے لیے، آپ کے لیے قربانی دی، میں کسی چھوٹی ہستی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خدا کی بات کر رہا ہوں، جس کے کہنے سے چاند ستارے بن جاتے ہیں، جو کہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو کہ ایک بوڑھی عورت کو بھی اولاد دے سکتا ہے اور اس سے نسلیں پیدا کر سکتا ہے، پہاڑوں کو چیرنا اس کے لیے کام ہی نہیں، وہ ہم ناچیز لوگوں کے لیے زمین پر آیا، ہم ناچیز لوگوں کے لیے اس نے جان دی۔ اگر میں اسلان بھائی کو ایسے کر کے بلاتا ہوں اور مجھے یہ پتا ہے کہ خدا زمین پر آیا اور وہ اس نے اسلان بھائی کے لیے، عمران بھائی کے لیے، بٹی صاحب کے لیے جان دی، تو کیا میں خدا کے نقش قدم پر چل رہا ہوں؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کر لیتے ہیں۔ آپ کو ریسنٹلی بہت سی باتیں ایسی ہوگی کہ میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ میرے گھر نہیں آیا، اس نے مجھے سلام نہیں کہی۔ ایک سلام نہ کرنے سے، ایک بات کے خراب ہو جانے سے ہم لوگ منہ بنا لیتے ہیں، خاندانوں کی جو رشتہ داریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جب خدا ہمارے لیے زمین پر آ سکتا ہے، اپنی جان دے سکتا ہے، تو کیا ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک دوسرے کی جو بھول چوک ہو اس کو برداشت نہیں کر سکتے؟
تو آج کا میسیج صرف اور صرف یہی ہے کہ اگر خدا میرے لیے زمین پر آیا یا اس بندے کے لیے جس کے ساتھ میں زیادتی کروں زمین پر آیا تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اس بندے سے بہت ہی زیادہ اچھا سلوک کروں. اور جب آپ ایسا کریں گے